اچھا، یہ اختلاف کی حالت کیا ہے؟ طاہر قاضی خود کہتے ہیں کہ جو اختلاف کا اساس ہے وہ مسئلہ امامت ہے، بعد میں دوسرے اختلافات اس میں ملتے گئے ہیں، عقائد میں، اصول دین میں، فروع دین میں اختلاف ہوتے گئے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اسی کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مشہور و معروف حدیث، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ میرے امت کے 73 فرقے ہوں گے اور سب فرقے جہنم میں ہوں گے سوائے ایک فرقے کے، وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب السنن ابن ماجہ القزوینی، چھاپ دار التحصیل، جلد نمبر 2، سنہ 2014 میں چھپی ہے۔ یہاں پہ باب افتراق الامم، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تفرقت اليہود على 71 فرقہ وتفترق امتی على 73 فرقہ۔ فرمایا کہ میں یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت جو ہیں وہ 73 فرقوں میں 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے، تقسیم ہو جائیں گے۔ دوسری جو حدیث ہے عوف ابن مالک سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افترقت الیہود علی 71 فرقہ، یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے، فواحدۃ فی الجنۃ و70 فی النار، ان میں سے صرف ایک فرقہ یہود کا جنتی ہے، باقی سب جہنم میں۔ وافترقت النصارى على 72 فرقہ، نصارہ جو ہے 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، ف71 فی النار وواحدۃ فی الجنہ، نصارہ کے 72 فرقوں میں سے 71 فرقے جہنمی ہیں اور صرف ایک فرقہ جنتی ہے۔ والذی، اس کے بعد انہوں نے قسم کھا کر فرمایا والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدہ، اس اللہ پاک کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں لتفترقن امتی علی 73 فرقہ، بے شک، لام تاکید، نون تاکید ثقیلہ، بلا ریب، اس بات میں شک ہی نہیں، یقینی طور پر میری امت مفترق ہو جائے گی 73 فرقوں میں، فواحدۃ فی الجنہ و72 فی النار، تو ان میں سے 71 فرقے، معاف کیجیے 73 فرقوں میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ خوب یاد رکھیے، قسم کھا کر صحیح حدیث میں تاکید کے ساتھ، ڈبل تاکید کے ساتھ قسم کھایا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس کے بعد لام تاکید اور اس کے بعد نون تاکید ثقیلہ، کہ بلا شک و بلا ریب میری امت کی کتنے فرقے بنیں گے؟ 73، اس میں سے 72 جہنمی، ایک فرقہ جنتی۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ہم، ان سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ فرمایا الجماعہ۔ اس فقرے کے متعلق آئندہ ہم جا کر آپ سے بات کریں گے۔ الجماعت کو اگر آپ اردو زبان میں ترجمہ کریں تو کیا مطلب بنتا ہے؟ دیکھیں، یہ لفظ جو ہے عربی زبان میں الف اور لام کو بولتے ہیں الف لام تعریف، اس کا اردو زبان میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں رجل الرجل، اردو زبان میں اگر آپ کسی کو معرفہ کے طور پہ پیش کریں تو اس کے لیے ایسے الفاظ لایا جائے گا، مثلا کہیں گے وہی مرد، کون سا مرد؟ وہی مرد، یعنی اس کو معرفہ بنائیں گے، خاص فرد کی طرف اشارہ ہے۔ کون سی عورت؟ وہی عورت۔ الف لام الجماعہ یعنی وہی جماعت، اردو میں اگر اس کا ترجمہ کریں تو کہیں گے کیسے؟ وہی جماعت۔ اب اس سے زیادہ یہاں پر تفسیر نہیں ہے، ان کی دوسری کتب میں ہے کہ کون سی جماعت کہیں گے؟ وہ جماعت جس پہ میں اور میرا صحابہ ہیں، مخالفین کے کتب پر ہم وہ ثابت کریں گے کہ وہ جو فقرہ غلط ہے، وہ فقرہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہو ہی نہیں سکتا مگر اس کا مقصد کچھ اور لیا جائے، تو اس کے متعلق بات آئے گی۔ لیکن اتنا مسئلہ ہمارے درمیان اور جماعت مخالفین کے درمیان متفق علیہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کی بہت ساری شاخیں بنیں گی، 73، اور سب شاخیں جہنم میں سوائے ایک شاخ کے۔ اچھا، یہ روایت جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے روایت صحیح ہے، اب اس کو تصحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کافی مشہور و معروف روایت ہے، اگر کوئی شک کرتا ہے تو وہ اگر چاہیں تو وہ البانی صاحب کی جو صحیح سنن ابن ماجہ مجلد نمبر 3 صفحہ نمبر 307 میں، اس میں مراجعہ کیجئے، ان روایات کو اس نے صحیح قرار دیا ہے۔ یہاں پہ جو اہم نکتہ میں آپ کو خدمت میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ طاہر قادری نے ایک اعتراف کیا کہ جو اصل اساس اختلاف ہے، جو اختلاف کا آغاز ہے، وہ کس مسئلے پر ہے؟ مسئلہ امامت پر ہے۔ باقی دوسرے مسائل جو اختلافات ہیں وہ فرعی ہیں، وہ امامت میں اختلافات کے ساتھ مل گئے ہیں، بعد میں شروع ہیں، لیکن اساس اختلاف کیا ہے؟ وہ مسئلہ خلافت۔ اور یہ جو امت میں جو اختلافات ہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ دیکھ کر اس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہے کہ اختلافات جو ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت ہی سیریس ہیں۔ اس اختلافات کی وجہ سے امت کے جو اکثریت فرقے ہیں وہ جہنمی ہے، اس میں کوئی تعارف ہی نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے ایک فرقے کے سب باقی جہنم میں جائیں گے۔ خوب یاد کیجیے عزیزو، پہلی بات کہ امت میں اختلاف ہے، اختلافات کی اساس امامت و خلافت ہے۔ دوسری طرف اختلافات یہ کافی سیریس ہیں، اب دنیا میں اس کی آفتیں کتنی ہیں وہ تو الگ بات ہے، اس سے بڑھ کر اس کی ابدی جو آفت ہے وہ یہ ہے کہ سب امت جہنمی سوائے ایک فرقے۔ یہ بات آپ خوب سمجھ گئے نا؟